ہم میں سے اکثر لوگ خدا کے 4 بڑے فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، فرشتوں کی تعداد زمین پر مٹی کے ذرات سے زیادہ ہے، اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے نہ بھری ہو۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے فرشتے رہتے ہیں جو مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان میں کچھ فرشتے عورتیں ہیں، اور یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ تعالی کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خدا کے 25 فرشتوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن مجید میں 6 فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، وحی پہنچانے والا فرشتہ۔ نمبر 2 ہاروت و ماروت، جادو ختم کرنے والے فرشتے۔ نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، رزق و روزی تقسیم کرنے والا۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ نمبر 5 مالک، جہنم کے محافظ۔ نمبر 6 عتید و رقیب، اعمال کو لکھنے والے۔ عیسائی مذہب میں فرشتے انسانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہودیوں کے درمیان وہ خدا کے بندے ہیں اور زمین پر اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سے مشہور عقائد میں فرشتے پاکیزگی اور احسان کی علامت ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ میں وہ 20 ستمبر کو حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے 24 مارچ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے اور 24 اکتوبر کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے رکھتے تھے۔ ایک دن رات میں 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ نظام ہستی میں لاتعداد فرشتے ہیں جن کے نام نہیں ہیں اور نہ کوئی ان کا شمار کر سکتا ہے، کیونکہ روایات کے مطابق آسمان سے گرنے والی بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اسے اس جگہ پر رکھنے کے لیے اترتا ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے اور تمام مذاہب اور ثقافتوں میں موجود ہیں۔ ان کے پر اور پنکھ ہوتے ہیں اور اوپری دنیا میں گھومتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ماورائے مخلوق جن میں سے کچھ خدا کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے خود مختار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ ان کو کرامن و کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر۔ دائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے کا نام کرامن ہے، جبکہ بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے کو کاتبین کہتے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، خواہ وہ اچھے کام ہو یا برے کام ہو۔ فرشتوں کے 2 گروہ ہیں، محافظ فرشتے اور مقرب فرشتے۔ محافظ فرشتے، جیسا کہ ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں یا برے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ کتاب مقدس انجیل میں ڈاکٹر ڈورین ورچو کا کہنا ہے کہ ہر شخص کے پاس کم از کم 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک طاقتور ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم زندگی میں اپنے مشن کو پورا کریں، اور دوسرا بہت زیادہ نرم اور مہربان ہے جس کا کام ہمیں تسلی دینا اور سکون دینا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس 2 سے زیادہ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے موت کو نزدیک سے دیکھا ہے، ان کے پاس محافظ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں دوسری دنیا ایڈجسٹ کرنے میں ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ اور یقیناً اگر ہم خود یا ہمارے کوئی رشتہ دار یا اچھے دوست ہمارے لیے مزید فرشتے ہونے کی دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی ایک بڑی تعداد سے گھرا ہونا ہمارے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایک ڈھال کی طرح ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے، مقرب فرشتے وہ ہوتے ہیں جو محافظ فرشتوں کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے 9 گروہ پر مشتمل ہیں، جن میں مقرب فرشتے امراء، طاقتور لوگ، باتقوی، حکام، تاجدار، کروبی اور سرافی شامل ہیں۔ ان گروہوں میں محافظ فرشتے اور مقرب فرشتے زمین اور اس کے
باشندوں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محافظ فرشتوں کے مقابلے میں مقرب فرشتے بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن وہ انتہائی مہربان ہوتے ہیں۔ ان غیر طبعی مخلوقات کی کوئی جنس نہیں ہے، لیکن ان میں ایسی خصوصیات ہیں جو انہیں نسائی یا مردانہ شخصیت یا توانائی فراہم کرتی ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو یہاں پر خداوند متعال کے 25 فرشتوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے آریل۔ اس کا مطلب مادہ خدا کا شیر ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کا نور ہلکا گلابی ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے میں ہماری ضرورت کے مطابق ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماحولیاتی مسائل، جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ اس مقرب فرشتے کے ساتھ تعاون کرتا ہے جو جانوروں کو شفا دیتا ہے اور مدد کرتا ہے، اور تاجدار فرشتوں کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخی طور پر اس کا تعلق بادشاہ سلیمان سے ہے، اور گنوسیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ آریل ہواؤں پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے شموئیل۔ اس کا مطلب ہے وہ جو خدا کو دیکھتا ہے۔ شموئیل کو عام طور پر ہلکے سبز نور کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا کے لوگوں میں امن پیدا کرتا ہے، مختلف اشیاء اور جگہوں پر پہنچنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ طاقتور فرشتوں کے گروہ سے ہے۔ نمبر 3، فرشتے حانیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کا جلال۔ یہ ایک عورت فرشتہ ہے۔ اس کا نور عام طور پر بہت ہلکا نیلا سا سفید ہوتا ہے۔ یہ ماہانہ عادت کے دوران روشن ضمیری اور چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا تعلق چاند اور وینس سیارے سے ہے۔ نمبر 4، فرشتے جرمیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت۔ اس فرشتے کا نور پرپل سرخی مائل ہے۔ یہ جذبات سے وابستہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کر سکیں اور مثبت تبدیلیوں کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں۔ نمبر 5، فرشتے جوفیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کی خوبصورتی۔ جوفیل کو گلابی روشنی سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ منفی شرائط اور افراتفری کو دور کرتا ہے، اور یہ خیالات، گھر، دفتر اور دیگر ماحول کو خوبصورتی اور منظم کرتا ہے اور ان کی منفی توانائی کو دور کرتا ہے، اور جن کے پاس ہنر ہوتے ہیں یہ ان کی حمایت کرتا ہے، اور کتاب تورات اسے الہی قانون کا محافظ سمجھتی ہے۔ نمبر 6، فرشتے متاترون۔ یہ ایک سیاہ رنگ کے ساتھ سبز روشنی میں نظر آتا ہے۔ یہ انوخ کا نبی تھا۔ اس نے زمین پر پاکیزگی اور مقدس زندگی گزاری تھی، جس کی وجہ سے یہ فرشتے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ تعلیمی مسائل اور بچوں کے مسائل حل کرتا ہے تاکہ جینیس اور روشن خیال بچے کی پرورش ہو۔ کوبالا کا کہنا ہے کہ متاترون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تاکہ بنی اسرائیل کو مصر سے اسرائیل لے جائے۔ تلمود کہتا ہے کہ متاترون جنت میں بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور زمین پر بھی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نمبر 7، فرشتے میخائیل۔ اس کا مطلب ہے وہ جو خدا کی طرح ہے۔ اس فرشتے کا نور چمکدار جامنی رنگ کی طرح ہے۔ اس کا کام ہمارے خوف اور شک کو دور کرنا ہے، ہماری حفاظت کرنا ہے اور پریشانیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ سب سے مضبوط مقرب فرشتہ ہے، اور عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں اور اسلامی مقدس کتابوں میں بہادری اور حفاظتی کام اسی سے منسوب ہیں۔ یہ پولیس افسروں کے سرپرست ہیں کیونکہ وہ ہر اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو اسے پکارتا ہے اور انہیں ہمت اور بہادری دیتا ہے۔ اس کا تعلق متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے۔ نمبر 8، فرشتے راگوئیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کا دوست۔ اس فرشتے کا نور سبز رنگ جو کہ مائل ہوتا ہے نیلا رنگ کی طرح، جس کا تعلق راگوئیل فرشتے سے ہے۔ یہ تمام رابطوں میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انوخ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ تمام فرشتوں کی نگرانی کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان تعلقات برقرار ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نبی انوخ کو بلندیوں پر چڑھنے اور قریبی فرشتے متاترون بننے میں مدد کی۔ نمبر 9، فرشتے رافائیل۔ اس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ روشن زمرد سبز رنگ کا نور فرشتے رافائیل کے لیے خاص ہے۔ یہ دردوں کو ٹھیک کرتا ہے اور علاج کرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسے مسافروں کا سرپرست سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی کام علاج کرنے والوں کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 10، فرشتے رازیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کے راز۔ یہ ایک عورت فرشتہ ہے۔ فرشتے رازیل ایک رنگ برنگوں والا فرشتہ ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں خوابوں کی تعبیر اور ماضی کی یادوں کو یاد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ قدیم یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ دربار الہی کے اس قدر قریب ہے کہ یہ کائنات کے تمام راز سنتا ہے اور ان سب کو ایک کتاب میں لکھتا ہے۔ اس کتاب کا نام فرشتے رازیل ہے، اور
اور اس کے بارے میں چند حکایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کتاب حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی جب وہ جنت سے نکلے تھے، اور نوح کی بھی مدد کی تھی جب اس نے کشتی بنائی تھی۔ نمبر 11، فرشتے سندلفون۔ اس فرشتے کا رنگ فیروزے کی طرح کا ہے۔ یہ ایلیا کا نبی تھا کہ جو ایک فرشتے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس فرشتے کے مختلف کام ہیں، جیسے لوگوں کو ناراض رجحانات سے نجات دلانے میں مدد کرنا اور ہماری دعائیں خالق تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ یہ موسیقی کاروں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو موسیقی کو علاج کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو ایک فرشتے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ متاترن فرشتے کا جڑواں بھائی سمجھا جاتا ہے۔ قدیم عبرانی علم اس کی ہیبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بڑے فرشتے کے طور پر جانتے ہیں۔ نمبر 12، فرشتے اوریل۔ اس کا مطلب روشنی کا دیوتا ہے۔ ہلکا پیلا رنگ فرشتے اوریل سے مربوط ہے۔ یہ حکمت اور فلسفے کا فرشتہ ہے جو ہمارے ذہنوں کو نئی بصیرت اور خیالات سے روشن کرتا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مختلف کاموں کی نسبت اس فرشتے کی طرف ہے۔ یہ نور کا فرشتہ ہے۔ اس کا تعلق سرافین گروہ سے ہے جو فرشتوں کے 9 گروہ میں خدا کے قریب ترین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے نوح علیہ السلام کو سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا، اور یہ 14 اہم فرشتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو کہ میخائیل، جبرائیل اور رافائیل ہیں۔ نمبر 13، فرشتے زادکیل۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کاموں کو درست کرنا۔ اس فرشتے کا نور گہرا نیلا ہے۔ یہ یادداشت کے مسائل اور دیگر ذہنی افعال میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اس فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو الٹا کر دیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ زادکیل فرشتے کو فرشتے میخائیل کا ساتھی سمجھا جاتا ہے جو منفی اور کم توانائیوں سے بچانے اور ان سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ مقرب فرشتوں کا تعلق لوگوں کے مخصوص گروہ سے نہیں ہے، یعنی آپ کو کسی مخصوص گروہ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے مدد مانگ سکیں، چونکہ یہ فرشتے لامحدود غیر طبعی مخلوق ہیں، اس لیے وہ بیک وقت ہر اس شخص کی مدد کر سکتے ہیں جو ان سے مدد طلب کرے۔ وہ آپ کی درخواستوں کا جواب دیتے ہیں، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو یا پھر خیال میں ہو، یہاں تک کہ آپ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کی خواہش بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا کرنے سے خوش ہوں گے۔ کتاب بہار الانوار میں امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے، اور وہ صرف عرش کی ہوا کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ اور خداوند متعال کے لیے ایسے فرشتے بھی ہیں جو قیامت تک مکمل طور پر سجدہ ریز ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو قیامت تک رکوع کی حالت میں ہیں۔ نمبر 14، فرشتے اسران جائیل۔ یہ عورت فرشتہ ہے۔ اس فرشتے کا نور گلابی سے ہلکا رنگ، سرخ سے ہلکی جامنی کرنوں کے ساتھ ہے۔ محبت اور رشتوں کا فرشتہ اور پیار کرنے والا فرشتہ ہے۔ نمبر 15، فرشتے جرمیل۔ یہ ایک عورت فرشتہ ہے، بوڑھی عورتوں کی ایک خوبصورت عورت، گہرا سرخ جامنی مہاراجنی فرشتہ، جذبات اور انسانی تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 16، فرشتے ساموئیل۔ اس کا مطلب ہے زہر۔ یہ فرشتہ 5ویں آسمان پر شیطانی روحوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ 2 ملین سے زیادہ اس کے محافظ ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں۔ نمبر 17، فرشتے اسماعیل۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ یہ نام خدا کے نبی کے نام کی یاد دلاتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ اسماعیل خدا کے فرشتوں میں سے ایک کا نام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن کا آسمان پر ایک مقام ہے، جو اسماعیل کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہے گا تو اسماعیل اسے جواب دیں گے کہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد بندہ اپنی حاجت طلب کرے تو یہ فرشتہ اس کی آواز سنے گا۔ نمبر 18، فرشتے زحلیل۔ یہ ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس رکھا ہے، اور اس کے سپرد یہ کام ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 19، فرشتے راحیل۔ راحیل ہمیں ایک لڑکی کا نام یاد دلاتا ہے جو ہمارے خیال میں صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ راحیل آسمانی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں کوئی فرشتہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ راحیل ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا خطبہ دینے کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں ایک ایسا خطبہ دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ نمبر 20، فرشتے جوفیل۔
तमाम फरिश्तों के साथ साथ इस फरिश्ते का काम भी लोगों की जिंदगियों में मौजूद बेकायदगियों और बुरी जगहों और खराब हालात को दूर करना है। बस ये ख्याल करें कि आपके साथ कोई फरिश्ता है जिसका काम आपके ख्यालात और माहौल को संवारना है। बाज मनाबे में इसे सूफील का नाम भी दिया गया है। सूफील नाम खुदा के हुस्न से माखूज है। नंबर 21, फरिश्ते हैवान। जब नुतफा रहम में 4 माह का होता है और उसमें रूह फूंकी जाती है तो अल्लाह ताला इसके पास एक फरिश्ता भेजता है जिसे हैवान कहा जाता है। नंबर 22, फरिश्ते जाजिर। जब बच्चा रहम से बाहर आता है तो अल्लाह ताला रहम को खोलने के लिए एक फरिश्ता भेजता है जिसका नाम जाजिर है। इस फरिश्ते का काम बच्चे की पैदाइश को आसान बनाना है। नंबर 23, फरिश्ते हिजकाइल। हिजकाइल नाम का एक फरिश्ता है जिसके 18,000 पर हैं। नंबर 24, फरिश्ते दाई। खुदा ने 7वें आसमान पर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया हुआ है जिसे दाई कहा जाता है। जब रजब का महीना आता है तो ये फरिश्ता सुबह से लेकर शाम तक ये कहता रहता है, खुश नसीब हैं जाकिरीन और इताअत करने वाले। नंबर 25, फरिश्ते मुनकिर व नकीर। सुलेमान बिन खालिद कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से उस शख्स के बारे में पूछा जो कब्र में मुर्दे से मिलता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुनकिर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते हैं जो मुर्दे की कब्र में आते हैं और उससे सवाल करते हैं।